السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح پھر آج ہم لوگ ہدایت النحو پڑھیں گے۔ کل ہم لوگوں نے کلمہ کی تعریف، اس کی تشریحات پڑھا تھا۔ آج ہم کلمہ کی جو قسمیں ہیں وہ قسمیں پڑھیں گے، اور قسم پر جو دلیل حصر ہے وہ دلیل حصر پڑھیں گے۔ یعنی کلمہ کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، 4 یا 5 قسمیں کیوں نہیں ہوئی، تو یہ 3 قسمیں پر جو دلیل حصر پیش کی گئی ہے وہ دلیل حصر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر کچھ تشریحات پڑھیں گے اور عبارت کا اجرا بھی کریں گے۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي 3 أَقْسَامٍ اسم وفعل وحرف لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة 3 وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم۔ یہ رہی عبارت۔ اب سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تشریح پڑھیں گے اور اجرا کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي 3 أَقْسَامٍ، اور وہ منحصر ہے، وہ سے مراد کلمہ، ہی ضمیر سے مراد کلمہ ہے، یعنی کلمہ منحصر ہے 3 قسموں میں، یعنی کلمہ کی 3 ہی قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 قسمیں ہیں کلمہ کی۔ اس لیے کہ دلیل حصر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ کلمہ یا تو معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ الحرف، وہ حرف ہے، یا معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا اور تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو وہ فعل ہے، یا کلمہ معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ یہ رہا ترجمہ۔ اب دلیل حصر۔ دلیل حصر کو دلیل حصر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی حصر کا معنی ہوتا ہے گھیرنا، حصر کا معنی ہوتا ہے گھیرنا۔ کلمہ کو 3 ہی قسم پر کیوں گھیرا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کلمہ یا تو دلالت کرے گا معنی فی نفسیہ پر یا دلالت نہیں کرے گا۔ پہلے تو معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں دلالت کرے گا۔ اگر معنی فی نفسیہ پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے۔ معنی فی نفسیہ کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اپنا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملائے بغیر معنی نہ بتائے، یعنی کلمہ اپنا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ بتائے تو اسے کہتے ہیں کہ معنی فی نفسیہ پر دلالت نہ کرنا۔ اور کلمہ اپنے دوسرے کلمے سے ملائے بغیر معنی بتا دے تو اسے کہتے ہیں معنی فی نفسیہ پر دلالت کرنا۔ جیسے کہ دیکھیے، علی کا معنی ہوتا ہے پر، الی کا معنی ہوتا ہے تک، من کا معنی ہوتا ہے سے۔ تو علی بالذات خود بغیر کسی کلمے کے ملائے یہ اپنا معنی نہیں بتائے گا، پر یہ اپنا معنی نہیں بتائے گا۔ اگر علی کا معنی لینا ہو تو آپ یوں کہیں گے زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ تو جب علی السطح چھت کے ساتھ ملائیں گے تب آپ کو پر کا معنی حاصل ہوگا، علی کا معنی حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر الی کا معنی لینا ہو تو کہیں گے سفرت الی المسجد، میں نے مسجد تک سفر کیا، مسجد تک سفر کیا۔ تو الی کا معنی لینے کے لیے دوسرے کلمے سے ملانا ضروری ہے۔ اسی طرح من کا معنی لینا ہو تو کہیں گے سفرت من الکوفہ، میں نے کوفہ سے سفر کیا۔ تو یہ الی، من، علی، یہ ایسے حروف ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بغیر ضم ضمیمہ کے نہیں بتاتا۔ اگر کلمہ
ضم ضمیمہ کے بغیر بتا دے تو اسی کو کہتے ہیں معنی فی نفسہا پر دلالت کرنا۔ اگر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ بتائے تو کہتے ہیں معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرنا۔ تو یہ دلیل حذف پیش کیا گیا کہ اگر معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اور اگر معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا تو کلمہ، تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ زمانہ ہے یا نہیں۔ اگر تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہے، اور تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو وہ حرف ہے۔ اب کچھ عبارت کی طرف دیکھتے ہیں، اجرا کرتے ہیں اس کا۔ وہی ضمیر یہ الکلمتو کی طرف راجع ہے، یعنی اس کا مرجع الکلمتو ہے۔ الکلمتو مؤنث ہے تو اس کی ضمیر بھی ہیا مؤنث لائی گئی ہے۔ ہیا مبتدا ہے، منحصرۃ جو اس کی خبر ہے، تو مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ منحصرۃ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ خبر ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ منحصرۃ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل صیغہ مؤنث کا ہے، صیغہ مؤنث ہے۔ منحصرۃ یہ باب انفعال سے ہے، انحصار، انفعال، انفطار، یہ باب انفعال سے ہے۔ منحصرۃ، منفطرۃ، اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث۔ فی ثلاثۃ اقسام، ثلاثت مجرور ہے اس بنا پر کہ فی حرف جر داخل ہے، اور اقسام مجرور اس بنا پر ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ثلاثت مضاف، اقسام مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ثلاثت یہ اسماء عدد میں سے ہے۔ اقسام یہ قسم کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، جسے جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ جمع تکسیر وہ ہے جس کا واحد جمع بناتے وقت سلامت نہ رہے، اسے جمع تکسیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اسم و فعل و حرف، اب آپ اس کو اسم و فعل و حرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اسم و فعل و حرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسمن و فعلا و حرفن تینوں پڑھ سکتے ہیں، تینوں اعراب۔ ہم نے یہاں پر عبارت میں اسم و فعل و حرف پڑھا تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم و فعل و حرف پڑھنے، مرفوع پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خبر، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ مبتدا محذوف کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، تین قسمیں سے اسم، فعل، حرف، تو ہم یہاں پر مبتدا محذوف یہ نکالیں گے کہ احدھا، ان تینوں میں سے ایک قسم، اسمن، احدھا اسمن، ان میں سے ایک اسم ہے۔ تو احدھا یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور اسمن یہ خبر، مبتدا خبر مل کے جملے اس میں خبر ہی ہو جائے گا۔ تو اسمن یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو خبر بنائیں گے، مرفوع پڑھیں گے جب تک۔ اور فعل ہے تو اس کا مبتدا یہ نکالیں گے وثانیہا، وثانیہا وفعل، وثانیہا فعل، یعنی اس کی دوسری قسم فعل ہے۔ کلمہ کی تین قسم سے پہلے قسم اسم اور دوسری قسم فعل، تو یہاں پر مبتدا محذوف ثانیہا نکالیں گے، ثانیہا مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہو جائے گا، اور فعل اس کی خبر، اور حرف تو یہاں پر ثالثھا، ثالثھا حرف، اس کی تیسری قسم، یعنی کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے، تو حرف یہاں پر ثالثھا کی خبر ہو جائے گی، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ رہا مرفوع پڑھنے کی وجہ۔ اب یہاں پر آپ اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور پڑھیں گے تو اقسامن سے بدل مانیں گے اس کو، اقسامن سے بدل، مبدل من بدل، اقسامن مبدل من، اور اسمن معطوف علیہ واو حرف عطف، اسی طرح معطوف بنا کر بدل بنا دیں گے، اور جو اعراب مبدل من کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اقسامن یہ مبدل من ہے اور مجرور ہے، تو اس کے جو بدل ہے اسم، فعل، حرف، معطوف علیہ ہو کر سب یہ مبدل من بنے گا، تو یہ بھی مجرور ہوگا کیونکہ اقسام مجرور ہے۔
مبدل من اور بدل میں مطابقت ضروری ہے، یہ مجرور پڑھنے کی وجہ۔ اب یہاں پر منصوب بھی پڑھ سکتے، جب منصوب پڑھیں گے تو یہاں پر اس کا عامل فعل مقدر مانیں گے، وہ کہیں گے اعنی، وہ مقدر کا ہوا اعنی۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ 3 قسموں میں سے میری مراد اعنی، میری مراد اسمن و فعلا و حرفا، اعنی اسمن و فعلا و حرفا، یہ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ جب اسم پڑھیں گے تو اعنی یہ فعل ہوگا، فعل مضارع معروف صیغہ واحد، متکلم اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور اسمن و فعلا و حرفا یہ معطوف علیہ ہو کر یہ سب مفعول بھی بن جائے گا، فعل اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جب یہ مفعول واقع ہوگا فعل محذوف کا تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو ہم اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اسم و فعل و حرف، اسمن و فعلا و حرفا، اسمن و فعل و حرف، تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، اور تینوں کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسم کی جمع اسماء، فعل کی جمع افعال، حرف کی جمع حروف، یہ سب کے سب واحد ہے، اس کی جمع یہ ہے۔ اب یہاں سے دلیل پیش کرتے لأنہا، 3 ہی قسم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہا ضمیر سے مراد، لأنہا ہا میں یہ کلمہ، یعنی اس لیے کہ وہ یعنی وہ کلمہ، اما یہ حرف شرط ہے، اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، یا تو وہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے۔ اللہ تدل، دل یدل، نصرہ ینصرو سے ہے، لیکن یہاں پر لام پر فتحہ ہے، یعنی حالت فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، کیونکہ اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو کلمہ کی طرف راجع ہے، تو یہاں پر صیغہ واحد مؤنث لایا، اور یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ الناصبہ داخل ہے، ورنہ لا تدل آتا، ان کی وجہ سے لا تدل، اللہ تدل آیا۔ علی معنن، معنی کا مطلب کیا ہے، اور یہ اس میں مفعول ہے یا اس میں ظرف ہے کیا ہے، یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا دیا، جس میں ہم نے الکلمۃ لفظ وضع لمعنن گفتگو کی ہے، اس ویڈیو کو سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معنی اصل میں کیا تھا، اس میں کس طرح تعلیل ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ فی نفسہا، اس کی ذات میں، یعنی ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات میں ہو، تو وہ ہوا الحرف، وہ حرف ہے۔ نفس کی جمع نفوس، میں نے یہ بتا دیا کہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بغیر ضم ضمیمہ کے اپنا معنی نہ بتائے، تو اسی کو کہتے ہیں معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرنا۔ وہو الحرف، حرف، تو اس کو حرف کہیں گے، یعنی اپنے معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے گا تو وہ حرف ہوگا۔ او تدل علی معنی فی نفسہا، یا معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا، یعنی کلمہ دلالت کرے گا، ویقترن معناہا، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے، وہ الفعل، کیونکہ فعل اسے کہتے ہیں جو کسی زمانے کے ساتھ مختص ہو، کسی زمانے کے ساتھ شامل ہو۔ او تدل، دل یدل سے یہ نصرہ ینصرو سے ہے، یہ یہاں پر بھی یہ منصوب ہے کیونکہ ان جو ناصبہ ہے اسی پر عطف ہے اس کا۔ علی معنن، معنی کا بتا ہی دیا کہ اس کی تشریح پہلے والی ویڈیو میں دیکھ لیں۔ نفس کے بعد نفوس، ویقترن، ویقترن، اقتران باب افتعال سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یہ باب افتعال سے اقتران، اس کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا، یعنی اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو، کسی کے ساتھ ملا ہو، اقتران باب افتعال سے۔ بأحد الازمنة الثلاثة، ازمنہ یہ زمانہ کی جمع ہے، الثلاثۃ، پھر یہاں پر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے، ازمنہ یہ جمع ہے، الثلاثۃ یہ واحد ہے، تو موصوف صفت ہے، موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو
ضمن جمع ہے، الثلاثۃ یہ واحد ہے، تو مطابقت نہیں پائے گا، موصوف صفت کس طرح بن جائے گا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ الثلاثۃ یہ واحد ہے لیکن اس کے اندر جمع کا معنی پایا جاتا ہے، تین کا معنی پایا جاتا ہے، تو لہذا اس کا جمع کی صفت بننا صحیح ہے۔ وہ الفعل، اگر تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ شامل ہو تو وہ فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسہ، یا کسی یا معنی فی نفسہ بدلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمان اس کے ساتھ نہ پایا جائے۔ دلہ یدل نصب منصوب سے ہے، یہ بھی منصوب ہے، ان پر عطف ہے، اس کا حروف ناصبہ پر عطف ہے۔ علی معنی فی نفسہ ولم یقترن حالت فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور حالت جزم میں ہے، حالت مجزوم ہے، یہ حالت جزم میں ہے، یہ مجزوم ہے کیونکہ اس پر لم جازمہ داخل ہے۔ معنی ہاں، اس کا معنی یعنی کلمہ کا معنی بھی اس کے ساتھ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہی ضمیر یہ احد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہو الاسم، تو وہ اسم ہے۔ یہ رہا کلمہ کی تین قسمیں اور اس کی دلیل حصر۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں تو بہت ہی فائدہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔